بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، 94 نیوز کا اسٹوڈیو دینی اور مذہبی تعلیمات پر مبنی پروگرام رہبر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری۔ ناظرین کرام، آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایک نامور عالم دین، ممتاز مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا حافظ القاری ولی الرحمان صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان۔ قاری صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے 94 نیوز چینل پہ، اور آپ کے اس پلیٹ فارم کے حوالے سے ہم دین کے حوالے سے کچھ باتیں اپنی عوام تک شیئر کریں گے، اپنے ناظرین تک شیئر کریں گے۔ تو آج نماز کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ نماز کے حوالے سے کچھ بات کی جائے۔ تو نماز کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ نماز کا اسلام میں درجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، 94 نیوز کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ لوگوں کے لیے مذہبی پروگرام شروع کیا ہے جس سے انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ملیں گی۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ نماز کا اسلام میں کیا درجہ ہے، تو بات یہ ہے کہ نماز کا درجہ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور ستون کے بغیر کوئی بھی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ بے شک۔ اور آگے فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ بے شک۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، اور جس نے اس کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا، یعنی جس نے نماز کو ضائع کر دیا گویا کہ اس نے دین کو ضائع کر دیا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمسۃ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اور ان میں پھر آگے ارشاد فرمایا، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان۔ 5 بنیادیں بیان فرمائی، ان میں پہلی کلمے کے بعد یعنی شہادت اللہ الہ الا اللہ یعنی کلمہ، اور اس کے بعد پھر اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، اور پھر اس کے بعد آگے ایتاء الزکاۃ ہے یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، والحج، اور حج ادا کرنا ہے، وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ اور ایک بات حدیث مبارکہ میں یہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کی مثال اسلام میں ایسی ہے جیسے بدن میں انسانی سر ہے، اگر انسانی سر نہ ہو تو پھر بدن قائم نہیں رہ سکتا، اسی طرح اگر نماز نہیں ہے تو پھر اسلام قائم نہیں رہ سکتا۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ ناظرین کرام، آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ممتاز عالم دین حافظ القاری ولی الرحمان صاحب۔ نماز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور ناظرین کرام، آج 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ پروگرام رہبر کامل نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے، جس طریقہ کار کے ساتھ جو ہمیں تعلیم دی ہے، اسی تعلیم کو ہم پرکھ سکیں، اسی تعلیم کو پڑھ سکیں، اس تعلیم پر عمل کر سکیں۔ تو اسی طرح انشاءاللہ پروگرام میں ممتاز علماء اکرام یہاں پہ تشریف لاتے رہیں گے، اور مختلف موضوعات پر، مختلف ٹاپک پر انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی۔ آج بات ہو رہی ہے نماز کے حوالے سے،
تو میں دوبارہ قبلہ قاری صاحب کی طرف چلوں گا کہ نماز کے فضائل کیا ہیں؟ تو نماز اللہ رب العزت کا سب سے بڑا حکم ہے، اور نماز کے متعلق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں انی افترضت علی امتک 5 صلوات، کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تیری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اور آگے فرمایا وعہدت عہدا عندی، اور میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا اس بات کو کہ من حافظ علیہن ادخلتہ الجنۃ، جو ان نمازوں کا اہتمام کرے گا میں اسے اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں۔ سبحان اللہ۔ ومن لم یحافظ علیہن، اور فرمایا کہ جو اہتمام نہیں کرے فلا عہد لہ عندی، اس کے ساتھ میرا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ بے شک۔ تو ہم دنیا کے معاملات میں دیکھتے ہیں اگر کوئی آدمی بڑے عہدے والا اور جس کا سٹینڈر ہائی ہو وہ کسی بات کی ذمہ داری لے لیتا ہے تو ہم کتنے زیادہ مطمئن ہو جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ فلاں آدمی نے ذمہ داری لے لی ہے۔ اور یہاں پر احکم الحاکمین یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جو نماز کا اہتمام کرے گا تو میں اس کو اپنی ذمہ داری میں جنت میں داخل کروں گا۔ جی بے شک بے شک۔ اور اگر اہتمام نہیں کرے گا تو پھر اللہ رب العزت کی ذمہ داری اور عہد و پیمان نہیں ہے، چاہے تو اسے عذاب دیں اور چاہے اسے معاف کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بے شمار فضائل ایسے ہیں کہ جو نماز سے متعلق ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں جو نماز کے فضائل سے متعلق ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی للہ 40 فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب لہ براءتان، کہ جو آدمی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اسے اللہ کی طرف سے 2 پروانے عطا کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ پروانے کوئی معمولی نہیں ہیں، بہت بڑے انعامات ہیں۔ براءۃ من النفاق، ایک تو نفاق سے اس کو بری کر دیا جاتا ہے، وبراءۃ من النار، اور دوسرا جہنم سے اس کو خلاصی مل جاتی ہے۔ جی جی بالکل۔ تو یہ نماز کے اوپر یہ فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ بشارت اور یہ فضیلت ہے۔ جی گویا کہ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو ناظرین کرام، نماز پہ بات ہو رہی ہے، قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ نماز کے دنیاوی فائدے جو ہوتے ہیں بظاہر دنیا میں، تو اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ ہاں، تو بہت اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب کا۔ تو بات یہ ہے کہ ایک ہے نماز کا اثر اور ایک ہے اس کا اجر۔ جی بالکل۔ تو اثر کو ہم دنیاوی فائدے سے تعبیر کر سکتے ہیں، بالکل بالکل۔ اور دوسرا ہے اس کا اجر، تو اجر کو ہم اخروی فائدے کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں۔ بے شک۔ تو جو دنیاوی فائدے ہیں، تو دنیاوی فائدوں میں سے ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر نماز کے اوپر انعامات کا ذکر فرمایا، وہاں پر سب سے پہلا جو انعام ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، وہ یہ ارشاد فرمایا کہ یرفع عنہ ضیق العیش، کہ انسان سے رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ آج ساری دنیا مسائل میں گھری ہوئی ہے اور ہر کوئی پریشان ہے رزق کے لیے، ہر آدمی پریشان ہے رزق کے لیے، چاہے وہ کاروبار ہے، چاہے وہ مکان ہے، چاہے یہ ساری چیزیں رزق کے اندر، معاش کے اندر آتی ہیں، اور اس کے لیے ہر کوئی پریشان ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ رب العزت، اس حدیث مبارکہ میں، اکرمہ اللہ بخمس خصال، جو نماز ادا کرتا ہے اللہ اسے 5 انعامات دیتے ہیں،
اور ان میں سے پہلا انعام یہ ہے کہ یرفع عنہ ضیق العیش، کہ اس سے رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو رزق سے متعلق جیسے میں نے عرض کیا کہ رزق ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان مارا مارا پھر رہا ہے، اور اگر معیشت تنگ ہو جائے تو بسا اوقات انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سے متعلق کہا الفقر ان یکون کفرا، کہ ہو سکتا ہے تمہارا فقر، تمہاری غربت تمہیں کفر تک لے جائے، اور اسی سے غیر مذہب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، مسلمانوں کی ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور مسلمان پھر ان کے جھانسے میں آ کر اپنا ایمان گوا بیٹھتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ اسی طرح نماز یہ بھی دنیاوی فائدے میں آ جاتا ہے کہ نماز برائیوں سے نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ دوسری ایک اور بات نماز کے دنیاوی فائدوں سے متعلق یہ ہے کہ نماز کے اندر انسان، جتنے بھی انسان ہیں تمام میں برابری آ جاتی ہے۔ جی بالکل بالکل، برابری آ جاتی ہے کہ ہر انسان جو بھی نماز پڑھنے والا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بے شک برابری آ جاتی ہے۔ پھر اس پہ یہ نہیں ہے کہ امیر کہے میں رکوع نہیں کرتا اور غریب کو جھکنا پڑے گا، یا امیر کہے میں تو سجدے میں نہیں جاتا، مجھے کیا ضرورت ہے ناک رگڑنے کی، بلکہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکا کر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا جب لگاتا ہے تو اللہ کو وہ منظر بہت ہی پسند ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ نماز میں برابری ہے، اور پھر اگر اس میں آگے اور مزید چلے جائیں تو پھر اگر جماعت میں ہو تو جماعت میں اور بھی پھر زیادہ برابری آ جاتی ہے۔ جی 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 بالکل۔ تو اس وجہ سے یہ دنیاوی فائدے ہیں کہ نماز کی وجہ سے انسانوں کے اندر برابری پیدا ہو جاتی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز کا مقصد، ہاں یہ بھی بہت ہی اہم سوال ہے۔ نماز کا مقصد اصل میں انسان ایک زندگی گزار رہا ہے، جی بالکل، اور انسانی زندگی جو گزار رہا ہے وہ بکھری ہوئی ہے، بکھری ہوئی زندگی ہے۔ ہر کوئی اپنی چاہت اور مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، لیکن ہمیں مذہبی زاویہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو ہم مذہبی اعتبار سے دیکھیں تو ہم ایک پابندی کے اندر ہیں، اور ہمارا ایک دائرہ ہے، ہم نے اس دائرے کے اندر زندگی گزارنی ہے۔ جی جی، اور اس دائرے کے اندر زندگی گزارنے کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے، بالکل۔ اور اس پریکٹس کے لیے کہ ہم نے اس طریق پر زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے نماز ہے، نماز ہے۔ نماز کے اندر انسان کی آنکھیں ایک جگہ پر ہیں، انسان کے ہاتھ ایک جگہ پر ہیں، مخصوص مقام پر ہیں، انسان کے پاؤں ایک جگہ پر ہیں، اور انسان کا دل و دماغ حاضر ہے، انسان کے سارے اعضاء اور جوارح متوجہ ہیں۔ اب یہ ہمارے اعضاء اور جوارح، ہماری زبان، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، یہ بالکل متوجہ ہیں اور ایک کنٹرول کے اندر ہے۔ تو نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ساری کی ساری زندگی نماز والی صفت پر آ جائے، بے شک، کہ جیسے ہم نماز میں اپنے اعضاء کو قابو میں رکھے ہوئے، اسی طرح ہماری آنکھ ہمارے قابو میں ہو نماز سے باہر، ہمارے کان ہمارے قابو میں ہو نماز سے باہر، اور ہماری زبان جو قینچی کی طرح کاٹنے والی زبان ہے، یہ ہماری زبان ہمارے قابو میں ہو نماز سے باہر۔ اسی طرح ہمارے ہاتھ جو ہم نماز میں یا تو یہاں پر رکھتے ہیں ناف پر یا گھٹنوں کے اوپر رکھتے ہیں، تو یہ ہاتھ ہمارے غلط استعمال نہ ہو، ان سے ہم غلط لین دین بھی نہ کریں اور نہ ان سے کسی کو ایذا اور تکلیف دیں، اور اسی طرح ہمارے پاؤں بھی غلط سمت اور غلط جانب نہ اٹھیں۔ تو یہ نماز کا مقصد ہے کہ ہماری ساری زندگی نماز والی صفت پر آ جائے۔ جی بالکل بالکل۔ یقیناً ناظرین کرام، قاری ولی الرحمان صاحب خوبصورت انداز کے ساتھ نماز کی افادیت کے حوالے سے اور نماز کا مقصد کیا ہے اس حوالے سے خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ یقیناً ان کی خوبصورت باتیں اگر ہم ان پر عمل پیرا ہوں تو یقیناً ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ ناظرین اکرام، بات ہو رہی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے اصولوں پر۔ رہبر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کا کوئی ایسا موضوع نہیں چھوڑا جس پر ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ آج نماز پہ بات ہو رہی ہے، اور نماز کتنی اہم ہے، خاص طور پر اس نفسا نفسی کے دور میں،
اس نفسا نفسی کے عالم میں ہمیں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس نفسا نفسی کے عالم اس نفسا نفسی کے عالم میں اللہ رب العزت کے حضور اپنی جبین نیاز جھکاتے ہیں۔ اور قبلہ قاری صاحب، میں ایک اور اہم سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے توسط سے، کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اذان ہوتی ہے اور ہم اکثر کوتاہی کر جاتے ہیں۔ اذان اللہ رب العزت کا پیغام آیا لیکن ہم کوتاہی کر جاتے ہیں، پڑھ لیں گے یا دیر ہو گئی، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جب اذان ہو جائے، اذان ہم نے سن لی ہے، تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجفاء کل الجفاء والکفر والنفاق من سمع مناد ینادی الی الصلاة فلا یجیبہ، کہ سراسر ظلم ہے، کفر ہے اور نفاق ہے اس آدمی کا عمل کہ جو آدمی اللہ کے منادی یعنی آذان دینے والا جو نماز کی طرف بلا رہا ہے، یہ اللہ کا منادی ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہے، تو جیسے کوئی دنیا دار آدمی یا کوئی کسی علاقے کا بڑا آدمی یا انتظامی کوئی افسر بھی کسی کو بھیجتا ہے اور جا کر کہتا ہے فلاں مقام پر یہ بتا دو یا اعلان کر دو، اور وہ جا کر اعلان کرتا ہے اور لوگ اس بات کو نہ مانیں، تو کتنی بڑی اس کی بے ادبی بھی شمار ہوگی اور اس کی حکم عدولی شمار ہوگی۔ حکم عدولی شمار ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کا یہ عمل سراسر ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے، یعنی کافروں کا عمل ہے، منافقوں کا عمل ہے اور ظلم ہے کہ جو اللہ کے منادی اذان کی آواز سنے اور جماعت نماز کے لیے نہ آئے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں تو ایسا ہوتا تھا کہ کسی منافق کی نماز بھی نہیں رہتی تھی، اس کی رکعت بھی نہیں رہتی تھی، اگرچہ وہ دل سے منافق تھے لیکن دیکھا دیکھی جو دکھانے کے لیے مسلمان تھے، تو وہ بھی اتنا اہتمام کرتے تھے کہ کہیں ہماری کوئی غلطی پکڑی نہ جائے اور جس کی وجہ سے ہم دنیاوی عتاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ ٹھیک، بالکل۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مرض الوفات کے اندر 2 آدمیوں کے سہارے سے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے، پاؤں مبارک، اور تشریف لے کر جا رہے ہیں مسجد کی طرف، تو اس سے اندازہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آذان کی آواز سنیں اور مسجد کو نہ جائیں۔ ہم دعویٰ تو خواہش ہماری چاہت تو یہ ہے کہ ہمیں موت مدینے میں آئے، لیکن مسجد سے اللہ کے منادی کی آواز آتی ہے اور وہ آواز ہمیں مسجد تک نہیں لا سکتی۔ تو اپنے اس دوہرے معیار پر ہمیں سوچ اور فکر کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے منادی کی آواز پر ہم کس حد تک عمل کرتے ہیں۔ اچھا قاری صاحب، میں تھوڑا سا بیک پہ جانا چاہتا ہوں، یہ نماز فرض کب ہوئی؟ کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت سے ہے یا اس کے بعد ہے؟ اس کی نماز کا تصور تو پہلے سے ہے، جی جی، عبادت تھی، نماز کی شکل و صورت بھی تھی اور ادا کرتے تھے، لیکن جو نماز فرض ہوئی ہے وہ نماز پہلے، جیسے تہجد کی نماز ہے یہ پہلے سے ہے۔ نماز جو فرض ہوئی یہ معراج کے موقع پر فرض ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خصوصی پروٹوکول کے ساتھ معراج پر بلایا، اور معراج پر بلا کر یہ اپنی طرف سے تحفہ دیا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا، تو پھر اللہ رب العزت نے خوش ہو کر، ایک تو یہ ہے السلام علیکم السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی سلام ہو تیرے اوپر اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو بھی شامل فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ رب العزت نے پھر نماز والا تحفہ عطا فرمایا، اور ابتداً 50 نمازوں کا حکم تھا۔ پھر واپس آتے ہوئے راستے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوتی رہی، اور وہ بتاتے رہے کہ یہ زیادہ ہیں، اللہ رب العزت کے پاس جائیں، تشریف لے جائیں،
اور یہ کم کرا کرائیں، تو پھر وہ کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی، لیکن اگر 5 رہ گئی ہیں 5 پر بھی ثواب 50 کا ہی ملے گا، کیونکہ اصول ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی لے کر آئے گا فلہ 10 امثالہا، اسے 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن شرط یہ ہے لے کر آئے گا، یعنی عمل کرنے کے بعد اسے سنبھال کر رکھے اور لے کر آئے تو اس کو ملے گی، یعنی ایک نیکی کے بدلے میں 10، تو ایک نماز پڑھے گا 10 کا ثواب اور 5 پڑھے گا تو 50 کا ثواب ملے گا۔ جی بے شک بے شک، ماشاءاللہ قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف لائے اور دین کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی، ہمارے ناظرین تک قیمتی باتیں پہنچائیں، بالخصوص نماز کے حوالے سے۔ جو لوگ نماز کی سستی کرتے ہیں وہ یقیناً قاری صاحب کا بیان سن کر، قاری صاحب کی باتیں سن کر یقیناً اس بات کی ضرورت محسوس کریں گے کہ جب بھی حکم اذاں ہو، جب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا ہو تو ہمیں دوڑ کر اللہ کے حضور حاضری کے لیے جانا چاہیے۔ پروگرام رہبر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔